اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ المائدہ چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ مضمون قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں، اس آیت کا انداز ذرا تھوڑا نرالا ہے۔ انہیں دوست نہ بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہارے دوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔ قرآن پاک ہمارے ذہنوں پر بڑی ٹھنڈی، بڑی خوبصورت دستک دیتا ہے۔ اے ایمان والو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اتنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار ہی بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا۔ اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی۔ وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں۔ چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے، لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ
ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا. بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء. جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے. کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا. دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا. دو تین جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے. جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے. جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے. جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے، اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا، کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اپنی ہر چیز، ہر نقطہ نظر میں پہلے دین، اس کے بعد کوئی اور. کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی، منطقی، ادیب، شاعر، ملنگ، تلنگ، یہ بڑی جماعتیں. کھچڑی ہے، کھچڑی. اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے. وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے اسی کے نام ہیں. یہ سارے، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پیٹی جماعت نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہولی پہ بھی چلے جاؤ، دیوالی پہ بھی چلے جاؤ، ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے، جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے، معاذ اللہ. جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی بات اصل وہی ہے. وہ بیوقوف ہو. اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا، معاذ اللہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو سارا دین ہی مشکوک کر دیا. ہر شے مشکوک ہو گئی. جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے، جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے، جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی. کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں ہر چیز بخش دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اس کی معافی نہیں دوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی. فرمایا یہ جھوٹ بولتے، یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر. او بھائی، یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ، ادیب لوگ، سارے اسی کے نام ہیں. اس کا ایک ہی نام ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں. او خدا کے بندے، یہ فلسفہ. اور پھر ہم سیانے بڑے، ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے، نرمی بڑی ہے کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں. سارے جی اسی کو پکارتے ہیں. تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ.
पंडित और जोगी काटे जाएंगे तलवार के साथ। जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में किसी को शरीक करेगा, मुसलमान उसके खिलाफ उठेंगे। तू कह रहा सारे ही एक है। तसल्लब नहीं, दीन की पुख्तगी नहीं। हमारे यहां लोग मसला पूछते हैं, पाकिस्तान में जो ईसाई रहते हैं ना वो गरीब हैं, पाकिस्तान में जो ईसाई रहते हैं ना वो, और जो अमेरिका में रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना वो मसला पूछते हैं, कहते हैं जी ईसाइयों के साथ खाना पीना जायज है। मैंने कहा अमेरिका में जब रहते हो तब क्यों नहीं पूछते? यहां तुम मसला पूछते हो, पूछते हैं ना लोग, ईसाइयों के साथ खाना पीना जायज है कि न जायज, और वहां जब तुम्हें जरूरत होती है पासपोर्ट की तो ईसाई बीबी से निकाह कर लेते हो। और पूछो ना अपने मुल्क के सियासतदानों से, पूछो इनसे कि तुम्हारे बच्चे जो जाके वहां रोटियां खाते हैं तो कौन से होटल हैं जहां बिल्कुल जायज तुम्हारे लिए अलहदा से पकता है? वो जो तुमने वहां रिश्तेदारियां की हुई हैं, तुम्हारे बच्चे वहां रह रहे हैं तो वहां मसले नहीं याद। अगर एक गरीब नाली साफ करने वाला ईसाई आए तो उसके बारे में फतवा है कि इसके साथ रोटी नहीं खानी, और ट्रंप आ जाए तो फिर कोई मौलवी मसला नहीं पूछता कि इसके साथ खाना जायज है कि नाजायज है। हमारा वो जो कुफर के मामले में इजहार बेजारी था, नफरत काफर के अकीदे से, हम कभी नहीं कहते कि ईसाइयों के मंदिरों को आग लगा दो। कभी जुलूस लेके गए हैं कि मंदिर गिराना है? बोले उनका गिरजा कभी गिराया है? हिंदू का मंदिर, मरजई की इबादत गाह, अकलियत करार दे दिया, ठीक है, जहां ईसाई अलहदा से अपना काम कर रहे हैं तुम भी करो। लेकिन हम उनके अकीदे के कभी भी हामी नहीं हो सकते। अगर कहें कि ईसाई भी सही कह रहा है, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी कह रहा है, जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहा है, और तू कहे सारे उसी के नाम है, तो ये बात तेरी दुरुस्त इसलिए कि हम तो रोज कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई हमसारी नहीं, उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो भाई जिस अकीदे का तो ऐलान कर रहा है, जो आदमी तेरे अकीदे के खिलाफ चल रहा है, उसको तूने सही कैसे कह दिया? ये कैसे हो? तो मेरे भाई इस्लाम ये कहता है कि असास, बुनियाद, नजरिया, तो अपने नजरिए पे नाज करेगा, दूसरे के नजरिए से इजहार बेजारी करेगा। और भाई जागो और बस कर दो, जाग जाओ। असास, बुनियाद, नजरिया असल है, और असल पर समझौता हो सकता हो ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, बात मजबूत करने के लिए अर्ज करता हूं। हजरत याहया एक ताबी बुजुर्ग है, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा हुजूर हमारे मोहल्ले में एक जमात रहती है मुसलमानों की, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, बस तकदीर को नहीं मानते। सिर्फ एक चीज के इनकारी है, तकदीर के। तो क्या हुक्म है? तो आप फरमाने लगे उनसे कह दो कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनसे कह दो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तुम्हारा कोई किसी किस्म का राबता। और फरमाया उनको बता देना कि रसूल पाक के सहाबी ने फतवा दिया है जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, जितने मर्जी रोजे रखो, और ओहद पहाड़ के बराबर अगर तुम्हारा दिल करे तो सदके करो, पर तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं जब तक तुम्हारा अकीदा सही नहीं, जब तक तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं, उतनी देर तक कोई अमल अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा काबिल कबूल नहीं। असास पर, बुनियाद पर कोई समझौता हो सकता, बुनियादों पर समझौते नहीं होते भाई। और एक होता है गुनाहगार, एक होता है गद्दार। गुनाहगार और गद्दार में बड़ा फर्क होता है। एक आदमी शराब पीता है, किसी ने उसको मना किया तो उसने कहा यार मेरी गलती है, आइंदा नहीं पीऊंगा, वो गुनाहगार है। एक ने कहा नहीं पीनी चाहिए, वो काफिर है। एक नमाज नहीं पढ़ता, उसको कहा पढ़, बहाने लगाता है, कपड़े नहीं सही, रमजान से शुरू करूंगा, कोशिश है बस, वो गुनाहगार है। एक कहता है नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, वो काफिर है।
ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی، گناہگار اور ہوتا ہے، غدار، دونوں میں فرق ہے۔ اب تو غداریاں ہو رہی ہیں، سرے عام حملے ہو رہے ہیں، حکومتوں پر پریشر ہے۔ یورپ 1 منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے۔ یہ سپر کافر ہیں قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر تھے اور آج بھی، اور قیامت تک۔ اور اگلی بات سن لو، من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سن لو، یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جس بندے نے مرزئی کے، قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا، وہ بندہ بھی پکا کافر ہے، پیٹا کافر ہے، جس نے ان کے کافر ہونے میں۔ تو جڑے آکر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے، مجرم تھے، ساتھ شامل تھے۔ ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے۔ بچ نہ جایا کرو کہ حکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں، ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہیں جرم، کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مدہوش ہو نا، مدہوش، بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں، اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار، تم پتہ ہی نہیں چلا قانون بدل گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کہ کسی اور کو سنانا کہانیاں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں، کہتے غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے۔ کس نے نکالنا ہے نا تماشا؟ کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں، تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، تو کون نکالے گا؟ شرم کرو، مر جاؤ ڈوب کے۔ یہ تمہارا طریقہ ہے؟ جرم کرتے اور جرم کر کے کہتے ہو نہیں نہیں نکال دینا، کون نکالے گا؟ نکالو، پتہ چلے تمہارا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا، غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا، اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی، ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا، اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ پاکستان ہوگا۔ اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے، او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا، معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی، بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے۔ وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔